ٹھیک ہے. انیاب ثنایا تک کے مسوڑوں سے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں. دانتوں کی آگے را زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے. یہ نیچے نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا انہوں نے بیان کیا ہے نیچے کہ زبان کا کنارہ کون سا ہے، ثنایا حروف کون سے ہیں، دانت کون سے ہیں، انیاب دانت کون سے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہے نا اوپر زبان کا کنارہ نون والے مخارج میں، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا. اچھا، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں. انیاب یعنی نوک والے دانت جو ہے نا، آپ دیکھیں گے نوک والے دانت. ٹھیک ہے، یہاں سے. اور ثنایا جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا کہتے ہیں، وہاں سے نون ادا ہوتا ہے. را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ را زبان کی نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ حروف نطعیہ، حروف نطعیہ یہ تین ہیں. کتنے ہیں؟ تو، دال، تا. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی. اب نیچے ہیں حروف لساویہ. حروف لساویہ کتنے ہیں؟ وا، زال، سا. ٹھیک ہے، اسے حروف لساویہ کہتے ہیں. یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ان میں سیٹی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں، اس کو ز، زال، سا وغیرہ ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، اور اب نیچے ہیں حروف صفیریہ. یہ کتنے حروف ہیں؟ تین. یہ سٹی والے حروف ہیں، ان میں سٹی آنی چاہیے. زا، سین، صاد. انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اب نیچے بیان کر رہے ہیں حروف شفویہ. حروف شفویہ کتنے ہیں؟ چار ہیں. ہاں، شفویہ کسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں سے. کتنے ہیں؟